الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا الی فرعون انہ طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں جس نبی کا ذکر کثرت سے ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون، یہ فرعون بہت بڑی طاقت تھی۔ دنیا میں آج تک جو ظالمانہ اقتدار رہا ہے اس میں سب سے طویل، سب سے خطرناک دور وہ فرعونی دور رہا۔ 400 سال تک انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا۔ یہ اس کی وہ فاسد اور غلط حکمت عملی تھی جس سے انسانیت کو تقسیم کیا، طبقاتی سوسائٹی قائم کی اور انسانوں کو ذلت اور غلامی میں دھکیل دیا۔ آج تک دنیا میں جو ظالمانہ جابرانہ سیاست ہے وہ فرعون کی اس سیاست سے خوشاشینی کر رہے ہیں، اس سے سبق سیکھ رہے ہیں اور وہی حکمت عملیاں اختیار کر رہے ہیں جو انسانوں کو غلام بنانے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ قوموں کو آپس میں لڑانا، طاقتوروں کو قتل کرنا، ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دینا، ان کو غلام بنانا، طبقاتی سوسائٹی قائم کرنا، ان سے وسائل چھین لینا، ان کو بے اختیار بنانا، ان کی شناخت ختم کر دینا، ان کو اپنی تاریخ سے کاٹنا، یہ ساری باتیں فرعونی سیاست نے اختیار کی۔ فرعون کے جبر کا نظام انسانوں کو غلامی پر منتج ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مبعوث کیا، اور آپ نے فرعون کے غرق ہونے سے پہلے فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کی جد و جہد کی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی یہ آیات جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت دینے کا ذکر ہے اور ان کو فرعون کے پاس بھیجنے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان سے نرم بات کرو، شاید وہ ہدایت پائے یا بات سمجھ لے، اور تم ان سے یہ کہو کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزادی دو۔ تو پہلی دعوت بنی اسرائیل کی آزادی کی تھی۔ آزادی انسان کا وہ بنیادی حق ہے جس سے انسان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ انسان کا لفظ پورے طور پر آزاد سوسائٹی پر، آزاد انسانوں پر صادر آتا ہے۔ غلام پر انسان کا لفظ پوری طرح سے مکمل نہیں جچتا، اس لیے کہ غلام وہ اپنے ارادے میں، اپنے اختیار میں آزاد نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کی رائے ہے۔
اس کی آزادی ہے، اس کا اختیار ہے، اس کے فیصلے ہیں۔ اگر وہ اپنی رائے نہیں رکھتا، وہ اپنے فیصلے نہیں لے سکتا، وہ اپنے وسائل پر خود مختار نہیں ہے، وہ اپنے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں طے کر سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ درست راستے کی تلاش بھی نہیں کر سکتا، درست راستے پر چل بھی نہیں سکتا، اور نتائج کا حصول وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے انسانی سوسائٹی میں انسان اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ ہمیشہ غلامی اور ذلت کے مقابلے میں آزادی کی جد و جہد انبیاء نے کی ہے، علماء ربانیین نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے۔ غلامی میں کوئی نظام بھی نہیں قائم کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے وزیر کے طور پر حضرت ہارون علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو ان کو اس وقت کتاب نہیں دی گئی، تورات دے کر نہیں بھیجا۔ پہلے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اگر وہ آزاد نہیں ہے تو وہ اپنا نظام نہیں بنا سکتے۔ وہ اپنا نظام آزادی کے بعد بنائیں گے، اور ایک آزاد قوم جب اپنا نظام بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو ان کو کلام اللہ یا کتاب اللہ کی ضرورت ہے، ان کو ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جس پر وہ اپنا سسٹم قائم کر سکیں۔ اور یہ بات اس وقت بنی اسرائیل بھی جانتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی آزادی کی جد و جہد کی، اس کے لیے اسٹرگل کی، اور پھر فرعون غرق ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے ہم فرعونی نظام میں رہتے تھے، اب فرعون غرق ہوا اور ہم اس سے آزاد ہو گئے، تو اب ہمارے لیے بھی قانون ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور پھر 40 دن کے بعد ان پر تورات اتار کر وہ مختلف تختیوں کی شکل میں وہ ساتھ لے کر آئے اور قوم کے سامنے پیش کیا۔ تو تورات کا نزول وہ بھی آزادی کے بعد ہے۔ آپ اگر قرآن حکیم کی تعلیمات لیں تو قرآن حکیم میں 2 قسم کی صورتیں ہیں، ایک کو مکی صورتیں کہتے ہیں اور دوسرے کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ کے بعد نازل ہوئیں۔ ان 2 ادوار میں، مکی دور اور مدنی دور، جو احکامات، جو آیات نازل ہوئی، ان آیات میں بھی فرق ہے۔ اس لیے ان آیات کے نفس مضمون سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیات مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ جو مکی آیات ہیں اس میں زیادہ تر توحید کا ذکر ہے، رسالت کا، آخرت کا۔ وہ بنیادی انسانیت کا تعلق جو اللہ سے بنتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو غلامیوں کے نظام ہیں ان سے آزادی حاصل کر کے توحید پر اور آخرت کے نمونے پر، جیسے آخرت میں انصاف کا دن قائم ہوگا، عالمگیر انصاف کا دن، ظالموں سے باز پرس ہوگی، مظلوموں کا حق دیا جائے گا، تو دنیا میں بھی اس کے نمونے پر انصاف کا دن قائم کرنا، انقلاب کا دن قائم کرنا، جو مظالم کو ختم کر کے آزادی حاصل کر کے ظالموں سے باز پرس کر سکیں، مظلوموں کو ان کا حق دے سکیں۔ تو زیادہ تر مضمون وہ توحید کی بنیاد پر ہے، توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اللہ کی غلامی قابل قبول ہے،
اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی قابل قبول نہیں، ہر طرح کی غلامیوں سے آزادی کا اعلان، صرف ایک اللہ کی غلامی کا اقرار۔ اس کے لیے جو نمونہ بنتا ہے وہ رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سے رہنمائی ہوتی ہے، اور قیامت کا ماڈل وہ پیش نظر ہے۔ اس لیے مکی صورتوں میں احکامات نازل نہیں ہوئے سوائے نماز کے، اور نماز کا تعلق بھی زیادہ تر تعلق مع اللہ سے ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نماز بھی کب نازل ہوئی؟ معراج کے موقع پر، اور معراج کے بارے میں احادیث میں ذکر ہے کہ وہ ہجرت طیبہ سے 1 سال پہلے ہوئی، تو گویا کہ مکی دور کے بالکل آخر میں نماز نازل ہوئی، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، جہاد کا حکم، اور تمام احکامات، اس کے تمام احکام وہ مدنی صورتوں میں نازل ہوئے ہیں۔ گویا قرآن حکیم کا جو سسٹم ہے وہ بھی مدنی صورتوں میں زیادہ تر بیان ہوا ہے، اس کے احکام مدنی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں اصولی باتیں کہی گئی، ایک بنیادی فکر، ایک نصب العین، ایک نظریہ متعین کیا گیا۔ تو میرے دوستو، جب تک کوئی قوم آزاد نہیں ہوتی تو اپنا سسٹم نہیں قائم کر سکتی، اور آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے سسٹم کو قائم کرنے کا قومی اختیار موجود ہے۔ آپ اپنی معیشت کے نظام میں، سیاست کے نظام میں، تعلیم و تربیت کے نظام میں، خارجہ پالیسی میں، دوستی دشمنی میں، اپنے لیے اخلاق کے معیارات قائم کرنے میں، تعلیم و تربیت کا ایک اسلوب اختیار کرنے میں آزاد ہیں۔ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں۔ اس آزادی سے قومیں فیصلہ کرتی ہیں اور وہ ترقی کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اس کے وسائل دیے ہیں، اور ان کے وسائل پر اس قوم کا حق ہے، اس لیے وہ اپنے وسائل اختیار کر کے اپنی قومی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی قومی خوشحالی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ انسانیت کا ایسا لازمی جز ہے کہ اس کے بغیر انسانیت کی ترقی اور بقا وہ ممکن نہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے تو آزادی کی جدوجہد کی ہی ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی حکماء گزرے ہیں، صاحب عقل لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی غلامی کو نہیں قبول کیا، انہوں نے بھی آزادی کی جدوجہد کی۔ اس لیے ہمیں دنیا میں بہت سارے انقلابات نظر آتے ہیں کہ جو انبیاء کے انقلابات نہیں ہیں، لیکن وہاں کا جو عقل مند طبقہ تھا، وہاں کا جو باشعور طبقہ تھا، اس نے یہ سمجھا کہ غلامی اور ذلت وہ انسانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو انہوں نے آزادی کی جدوجہد کی، اپنا نظام قائم کیا، باطل کی حکمرانی سے اپنے آپ کو نکالا۔ اور جب بھی قوموں نے آزادی حاصل کر کے اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے وسائل کے لیے حکمت عملی بنائی تو وہ قومیں ترقی کی طرف آگے بڑھی، اور جب قوموں کا اختیار چھینا گیا تو وہ قعر ذلت میں جو ہے وہ گر گئے، ان کے وسائل چھن گئے، ان کے علوم چھن گئے، وہ اپنی تاریخ سے کٹ گئے، وہ اخلاق سے گر گئے، ان کی اجتماعیت ختم ہوئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ قوم کا جو بنیادی موٹیو ہے وہ آزادی ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد وہ بہت واضح ہے، آزادی کی جدوجہد۔
فرعون کا غرق ہونا، اور پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبل کے طور پر محفوظ بھی کر لیا، اس کے بدن کو محفوظ کیا، اور آج اس فرعون کو پوری دنیا وہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ وہ فرعون تھا جو غرق ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، جس نے انسانی سوسائٹی میں مظالم ڈھائے ہیں، تاکہ انسانیت جو ہے وہ اس کو قصے کہانی کہہ کر نہ ٹکرا دے، وہ ان کے لیے کامل نمونہ بنا رہے اور اس جد و جہد کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ تو آزادی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، قوموں کی غلامی کے مختلف طریقے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ایک پورے قبطی قوم نے غلام بنایا، فرعونی اقتدار نے ان پر مظالم ڈھائے، حالانکہ یہ بنی اسرائیل تو ان کے محسن تھے، ان کے نجات دہندہ تھے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ فرعونی کب سے غرق ہو چکے ہوتے، عذاب کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ ان کی بقا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے جو منصوبہ بندی دی، اس کے نتیجے میں ان کی بقا، نہ صرف بقا قائم ہوئی بلکہ ان کو ایسے ترقی کا نظام دیا کہ کئی سو سالوں تک وہ امن، عدل اور خوشحالی کا معاشرہ قائم کر سکے، ترقی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے ہی محسنوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان کے وسائل چھین لیے، ان کے بچوں کو 70,000 بچوں کو قتل کیا، ان کی طاقت کو توڑا، ان کی عورتوں کو اپنی خدمات کے لیے وہ چھوڑے رکھا۔ ان کے جو ترقی کے، تمدن کے جو اعلیٰ علامت ان کے 12 قبیلے تھے جن کا اپنا اپنا ایک سسٹم تھا، انہوں نے ان قبائل کو آپس میں لڑا دیا، تقسیم کر دیا، نفرتیں پیدا کر دی، اور پھر جب وہ کمزور ہوئے، وسائل چھن گئے، تو غلامی کے دلدل میں ان کو دھکیل دیا، اور جب بھی کوئی باشعور وہ شعور کی آنکھ کھولتے ہوئے آزادی کی طرف بڑھتا تو اس کو قتل کروا دیتے، اس پر مظالم ڈھاتے۔ اور نوعیت یہاں تک بھی کہ کوئی بھی قبطی فرعونی نسل سے تعلق رکھنے والا، وہ بنی اسرائیل نسل سے تعلق رکھنے والے کسی سے بھی بگاڑ لے سکتا تھا، کسی پر بھی مظالم ڈھا سکتا تھا۔ یہ بدترین صورتحال ہوتی ہے کہ نسلی بنیادوں پر آپ کسی قوم کو اتنے نیچے لے جائیں کہ وہ صرف ایک سسٹم کے غلام نہیں ہوتے بلکہ ایک پوری نسل کے غلام بنتے۔ اسی پس منظر میں وہ واقعہ تھا کہ جب بنی اسرائیلی اور قبطی جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے، اور جو قبطی تھا اس کو مظالم پر متوجہ کیا اور اس کی چھیڑخانی پر اس کو مکر رسید کیا، اتفاق سے وہ مر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مظالم کی صورتحال روزانہ کی بگاڑ لینے کی تھی، روزانہ کے مظالم ڈھانے کی تھی۔ یہ غلامی کا جو نظام ہے یہ ہر دور میں ایک شکل اختیار کرتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ہم نے بھی غلامی کا دور گزارا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی، پھر برطانیہ کی غلامی۔ یہ 190 سال بدترین غلامی کے سال تھے۔ 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی کے اور 90 سال برطانیہ کی غلامی کے۔ فرعونی نظام میں جو خرابیاں موجود تھیں، جو مظالم تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور برطانوی سامراج نے وہ تمام کے تمام مظالم ہندوستانیوں پر ڈھائے۔ یہاں کے وسائل لوٹ کر گئے ہیں، یہاں کے جو کاریگر طبقہ تھا
صنعت جو صنعت پیدا کرتا تھا، ان کے انگوٹھے کاٹے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹے ہیں، ان پر پابندیاں لگائی ہیں، ان پر ٹیکس لگا کر جبراً وصول کیے ہیں، یہاں کے زمینداروں کو قرضہ دے کر، ان پر ٹیکس لگا کر، یہاں کے زمینداروں پر بدترین ٹیکس لگا کر، اور پھر اس کے نتیجے میں زمینوں کو اپنے ساتھ گروی رکھا، ٹیکس جبراً وصول کرتے، روزانہ اس پر ان ٹیکسوں کو بڑھاتے، اور جب وہ ٹیکس ادا نہ کر سکتے تو ان کی گروی زمینوں کو وہ ہتھیا لیتے۔ اس طرح ساری زمینوں کو انہوں نے ہتھیا لیا، یہاں سے تعلیم اور شعور کو ختم کر دیا، کنگلا بنا دیا، 40 کے ہاتھ پڑے۔ وہ جس کو انگریز نے خود سونے کی چڑیا قرار دے کر اس کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، وہ سونے کی چڑیا، وہ ملک ایسا کنگال ہوا کہ 40 بدترین کا ہاتھ پڑے۔ اور جب برطانوی سامراج یہاں سے گیا تو اس قوم کو قرضے میں چھوڑ کر گیا، تعلیم سے محروم، صحت سے محروم، جاگیرداری نظام جو کبھی یہاں نہیں تھا وہ مسلط کر کے فیڈرل اور لارڈز کو مسلط کیا، لاقانونیت کو مسلط کیا، طبقاتی سوسائٹی قائم کی، آپس میں گروہیتیں پیدا کی، مذہبی لڑائی، فرقہ وارانہ لڑائی، جغرافیائی جنگیں، قومیتوں کے درمیان جنگیں، یہ جنگیں چھوڑ کر گیا، طبقاتی سوسائٹی چھوڑ کر گیا، ایسی غلام قوم کو چھوڑ کر گیا کہ جو اس ذلت اور غلامی سے ابھی تک نہیں نکل پا رہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں۔ اصل میں جس غلامی کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا تعلق اس کے بعد سے، اس دور میں جو پوری دنیا میں غلامی کا ایک نظام قائم تھا اس کے خلاف رد عمل تھا، آزادی کی تحریکیں تھیں، قومیں قربانیاں دے رہی تھیں، اس لیے کہ ان کے سامنے بدیسی قوم ہوتی تھی اور ان کے ہاتھوں میں اقتدار اور اختیار اور ہتھیار ہوتے تھے۔ تو یہ سمجھانا بڑا آسان تھا کہ ہندوستانی نسل وہ انگریز نسل کی غلام ہے، یا کوئی قوم فرینچ نسل کے غلام ہے، یا ریڈ انڈین جو ہے وہ اسی طرح کی سفید چمڑیوں کے غلام ہیں۔ سمجھانا آسان تھا۔ جو ایک مقتدرہ طاقت تھی ان کو بھی پرابلمز تھی کہ ہم جتنی جد و جہد کر لیں، جو قانون بنا لیں، جو پالیسیاں بنا لیں، لیکن ہمارے خلاف جو قومی رد عمل ہے، آزادی کی جد و جہد ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ مسلسل جاری۔ اس کے بعد اور پھر یہ جو مختلف علاقوں پر قبضہ گروپس تھے، بڑے بڑے ممالک کی صورت میں، قوموں کی صورت میں، انہوں نے اس قبضے کے لیے پھر جنگیں بھی لڑی۔ اس لیے تاریخ میں جو 2 عالمی جنگیں مشہور ہیں، 2 ہی عالمی جنگیں ہوئی، اور یہ دونوں جنگیں منڈیوں کے حصول کے لیے جنگیں تھیں، منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے۔ ایک منڈی ایک طاقت کے پاس ہے، دوسری منڈی دوسرے کے پاس ہے، تو اس پر لڑائی ہو رہی ہے، جس سے ایک عالمی جنگ پیدا ہوئی۔ اس عالمی جنگ کے نتیجے میں یہ جو طاقتور طبقے تھے انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا، کمپرومائز کیا، اور انہوں نے آپس میں دنیا میں جو وسائل ہیں اور جو ممالک ہیں ان کی بندر بانٹ کی، ان کو اپنا تابع بنایا۔ اس لیے سب سے پہلے جب پہلی عالمی جنگ ہوئی تو وہ لیگ آف نیشنز پہ منتج ہوئی، ایک معاہدہ ہوا جس کو لیگ آف نیشنز کہتے ہیں، اور اس وقت میں اس معاہدے کے نتیجے میں 2 آزاد ملک، برطانیہ اور جرمنی، ان کا مقابلہ تھا پہلی جنگ عظیم میں۔ اس وقت میں ہٹلر کی طاقت تھی، برطانیہ مقابلے پر تھا۔ اس جنگ عظیم میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا
جس میں یورپی طاقتوں کی بالادستی قائم ہوئی اور پوری دنیا پر انہوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی. لیکن ایشیا، امریکہ، افریقہ یہ سے باہر تھے، اور پھر یورپ کے 2 ملک اس کی اجارہ داری تھی، تو یورپ میں ہی اس کے خلاف رد عمل پیدا ہوا، اور پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی. اور دوسری جنگ عظیم کے پھر 2 فاتح تھے، برطانیہ اور روس. تو 4 ممالک نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ قائم کی. یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ وہ معاہدہ ہے جس میں دنیا کو 4 ممالک نے آپس میں بانٹا ہے، اور انہوں نے مختلف علاقوں کو اپنا تابع رکھا ہے. وہ جدید غلامی ہے جس میں آج قومیں گھری ہوئی ہیں. انہوں نے اس کی حکمت عملی یہ بنائی کہ تمام اقوام عالم کو ایک بین الاقوامی معاہدے میں جکڑا جائے، اس کا پابند بنایا جائے، اور اس پوری دنیا کو ایک نیشن سمجھ کر 4 ممالک کی بالادستی قائم کرتے ہوئے اقوام متحدہ قائم کی جائے، اور اس میں تمام ممالک کو نمائندگی تو دی جائے لیکن اختیار نہ دیا جائے. اختیار 4 ملکوں کے پاس ہو. آزاد وہ قوم ہوتی ہے جو اپنی آزادی کا دفاع کر سکتی ہے، مقابلہ کر سکتی ہے، اس کے خلاف جو حکمت عملی ہے اس کو چیلنج کر سکتی ہے، اور یہ اختیار اس وقت میں صرف 4 ملکوں کے پاس تھا. امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس. 4 ملکوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ دنیا کو چیلنج کر سکے اور ویٹو کر سکے. اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد ان کو خطرہ تھا کہ ایشیا سے ان کے خلاف رد عمل پیدا ہوگا، اور ہم یہاں کی اقوام، خاص کر ہندوستان کو اور چین کو، وہ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. ہندوستان سب سے بڑی طاقت تھی، جنہوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، تو اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس کو تقسیم کیا، اس کے کئی ممالک بنا دیے. 7 ممالک میں اس کو تقسیم کیا گیا، 7 ٹکڑے بنا دیے اس کو. اور چین جو کمزور ملک تھا اس کو اٹھایا، اس میں انقلاب آ چکا تھا، لیکن اس انقلاب کے اثرات ابھی اتنے گہرے نہیں تھے. اور پھر سرد جنگ میں چونکہ روس کے خلاف چین کے علاقائی تنازعات تھے اور جنگیں موجود تھیں، تو امریکہ نے اس کو کیش کیا کہ روس کے خلاف اس کو استعمال کرنے کے لیے بہت اچھا موقع ہے، اور اس کو بھی آگے لا کر ویٹو پاور دی، معاہدہ کیا ان سے. تو 5 آزاد ملک جن کے پاس ویٹو پاور حاصل ہے، وہ اپنے خلاف ہر حکمت عملی کو چیلنج کر سکتے ہیں. وہ اپنی معاشی، سیاسی، سماجی پالیسیاں بنا سکتے ہیں. ان کو بھی آپس میں تھریٹس ہیں، کیونکہ یہ ممالک یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر ہماری اکیلے بالادستی ہو. امریکہ نے پچھلے عرصے میں اعلان کیا تھا کہ اب دنیا یونی پولر ہے، یک قطبی. ایک مرکز ہے، امریکہ مرکز ہے، اس کی بلا شرکت غیر دنیا پر حکمرانی. تو دنیا کی یہ بڑی طاقت ہے، اس کو چیلنج کر رہی ہے کہ یہ دنیا یک قطبی نہیں ہے، یا 2-3 ممالک اس پر دنیا پر قبضہ نہیں جما سکتے. تو ان کے آپس کے بھی تنازعات ہیں، جس کے نتیجے میں سر جنگ ہوئی ہے، اور مختلف جنگوں میں جو ہے وہ تنازعات سامنے آ رہی ہیں. لیکن بندر بانٹ کے حساب سے جو بین الاقوامی سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت قومیں ان کی غلام، اس لیے کوئی قوم ان کے مقابلے میں آزادی کا نعرہ اٹھا کر آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ جو غلامی کی بدترین شکل آج قائم ہے، جس میں بظاہر
صدر مملکت، وزیر اعظم، وہ اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. اس ملک میں پارلیمان بھی موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، انتظامیہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن یہ اس عالمی نیٹ ورک سے آزاد ہو کر اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں اپنی آزادی کو نہیں قائم رکھ سکتے. عدالتیں اس عدالت کو ریپریزنٹ کریں گی، اسٹیبلشمنٹ اس اسٹیبلشمنٹ کو ریپریزنٹ کرے گی، معاشی نظام اس معاشی نظام کو ریپریزنٹ کرے گا، صحت کا نظام اس صحت کے نظام سے وابستہ ہوگا، تعلیم کا نظام اس تعلیم کے نظام سے وابستہ ہوگا. تو اپنے قوموں کی شناخت کیا ہے؟ ان کا کلچر کیا ہے؟ ان کا دین کون سا ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کی جدوجہد کون سی ہے؟ اس لیے آہستہ آہستہ انسانیت کو ایسے تاریخ کے دھارے میں لے کر جایا جا رہا ہے جہاں پر دنیا صرف بالادست قوموں کی تاریخ سے وابستہ ہے، ان کی معیشت سے وابستہ ہے، ان کی سیاست اور ان کی تعلیم سے وابستہ ہے، ان کی صحت سے وابستہ ہے. انسانوں کا اپنا تشخص اور قومی نظام وہ مذاق کیا جا رہا ہے، وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو آج کی اس غلامی کو سمجھنا چاہیے، جو بدترین غلامی اس وقت دنیا کی قومیں جو ذلت کے عمیق گڑھوں میں گری ہوئی ہیں. جیسے فرعون کے غرق ہونے کے بعد وادی تیہ میں جو جدوجہد ہے کہ قوم کو بیداری کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ وہ آزادی کی جدوجہد کی طرف آگے بڑھے، لیکن قوم میں بیداری نہیں پیدا ہو رہی. غلام قوم جب ایک عرصے تک غلام رہتی ہے تو غلامی کے اثرات اس پر قائم رہتے ہیں. بدنی طور پر تو یہ لوگ آزاد ہو گئے، لیکن عقلی طور پر غلام ہیں، ہمتیں کام نہیں دے رہی. اس لیے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے جس نے فرعون کو غرق کیا، جس نے بنی اسرائیل کو آزادی دی، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے ان کو بلایا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی شروع کر دی. پس ذہنیت کی علامت، اعلیٰ فکر اور نظریے کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی کو اختیار کرنا، بت پرستی کو اختیار کرنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اور پھر مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کرتے رہے اور ان کی ہمتیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تیہ میں 40 سال تک قید رکھا. 40 سال ایک بڑا عرصہ ہے. 40 سال میں ایک نسل تبدیل ہوتی ہے. وہ نسل جس نے فرعون کی غلامی کو دیکھا تھا، اس کے مظالم کے اثرات بچپن سے ان کے ذہنوں پر نقش تھے، اس کا خوف ان پر مسلط تھا. اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو رخصت کیا دنیا سے. جب وہ نسل ختم ہوئی اور نئی نسل جو وادی تیہ میں پیدا ہوئی تھی، جو بچہ وادی تیہ میں پیدا ہوا تو 40 سال میں وہ 40 سال عمر کا تھا، اور جو 5 10 سال 15 سال پہلے کہ جس نے بچپن میں فرعونی نظام دیکھا ہے اس پر اس کے اثرات نہیں ہیں، تو وہ اب جوان اور بوڑھے ہو چکے، 60-65 سال تک پہنچ چکے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی نسل آئی ہے آگے. پرانی نسل غرق ہوئی. جو پرانی نسل غرق ہوئی تو تب جا کر نئی نسل نے آزادی کی جدوجہد لڑی اور پھر اپنا نظام قائم کیا. تورات کی بنیاد پر جس سسٹم کی تشکیل ہوئی ہے وہ اس نئی نسل نے کی ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس کی قیادت میں جا کر انہوں نے فتح حاصل کی اور پھر کامیاب ہوئے. میرے محترم دوستو، آج بھی ہم ایسی ہی غلامیوں میں گرے ہوئے. آج دنیا کے ممالک جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، یہ وہ قید خانے ہیں
جو وادی تی کی طرح ہے، جس میں سامراج نے ان کو قید کیا ہوا ہے، سامراج کی مرضی کے بغیر اور اس کی قائم کردہ اسٹیبلشمنٹ اور سسٹم کے بغیر وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ یہ عرب کے چھوٹے چھوٹے ممالک، یہ ایشیا میں تقسیم، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کرنا، قوموں کو تقسیم کر دینا، یہ جو ممالک کا نظام قائم کیا ہے اس کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ آپ ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ان کی دوڑ کہاں تک ہے؟ وہ ان کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ایک قیدی ایک قید خانے میں تو آزاد ہوتا ہے، جیل میں بڑی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی، وہ کھیلتے بھی ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، وہ تعلیم بھی ان کو دیتے ہیں، ان کے امور بھی تقسیم ہوتے ہیں، لیکن وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں۔ ایسی آج کی دنیا اور اس کی کمزور اقوام وہ جیلوں میں قید ہیں، اور جب بھی وہ اس جیل اور قید سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو تورا بورا بنا دیا جاتا ہے۔ جن ممالک کو تورا بورا بنایا گیا، آپ دیکھیں کہ ان کی بنیادی غلطی کیا ہے کہ انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا۔ یہ عراق کو دیکھیں، یہ لیبیا کو دیکھیں، یہ ایران کے خلاف کیوں جدوجہد ہے، یہ افغانستان کو تورا بورا کیوں بنایا گیا، یہ شام کی آزادی کیوں سلب کی گئی، مصر کی آزادی کیوں سلب کی گئی۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک وہ ان کی مظالم کے شکار کیوں ہیں، پابندیوں کے شکار کیوں ہیں، ان پر جنگیں کیوں مسلط کی جاتی ہیں؟ ان جرائم کی وجہ سے۔ وہ بڑا جرم جو ان 5 اقوام سے آزاد، خود مختار اپنی پالیسیاں چاہتے ہیں، اپنے وسائل پر اپنا اختیار چاہتے ہیں، اپنی آزادی چاہتے ہیں، یہ اپنے آزادی کے اس نعرے کی وجہ سے، اس جدوجہد کی وجہ سے ان کو غلامی کے ان جکڑ بندیوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ جب تک قومیں وہ آزاد نہیں ہوں گی، آزادی کی جدوجہد نہیں کریں گی، اس وقت تک اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھنا، اس کو استعمال کر کے خوشحالی کی طرف بڑھنا، امن قائم ہونا، ترقی کرنا، تاریخ سے جڑنا، اور خاص کر مذہب اور مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنا، اس سے وابستگی وہ تبھی ہو سکتی ہے جب قومیں حقیقی معنوں میں آزاد ہوں۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ ہم ایک حصے پر تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے ایک حصے پر تو ایمان لے کر آئیں گے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھیں گے، لیکن معاشی نظام حرام کا ہوگا، سود کا ہوگا، مظالم کا ہوگا۔ ہم روزہ تو اللہ کے لیے رکھیں گے، لیکن عدالتی نظام ظلم پر قائم ہوگا، وہ قتل انسانیت پر قائم ہوگا، نظام تعلیم و داہریت کی اساس پر ہوگا، سماجی نظام وہ بے حیائی اور جو ہے وہ بے پردگی کی بنیاد پر ہوگا۔ اس سے نہیں نکل سکتے، ان کے سسٹم کو نہیں چیلنج کر سکتے۔ سسٹم کو چیلنج کرنا وہ تبھی ہوگا جب پوری قوم بیدار ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے۔ جب تک اقوام عالم میں بیداری نہ پیدا ہو تو حقیقی نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے اور آزادی کی نعمت کو سمجھنے، آزادی اختیار کرنے، اقوام عالم کو آزاد کرنے اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔